کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تھیلی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تھیلی جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا مانگا تو جبرائیل نے اس تھیلی سے 7 دانے نکال کر آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھے اور کہا کہ یہ وہی ہے جو آپ کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا، اور ایک دانے کا وزن اس وقت 1,60,000 درہم کے برابر تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ان کا کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گھڑی میں اس کو اگا دیا، اور یہ طریقہ یعنی زمین میں بیج ڈالنے کا ان کی اولاد میں جاری رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فصل کاٹو۔ انہوں نے اسے کاٹا، پھر کہا کہ اس کو جمع کرو اور اپنے ہاتھ سے رگڑو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر کہا کہ پھونک مار کر اس کے بھوسے کو اڑا دو۔ آدم علیہ السلام نے پھونک مار کر اس کا بھوسا اڑا دیا اور صرف دانے باقی رہ گئے۔ پھر وہ دونوں 2 پتھروں کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا۔ آدم علیہ السلام نے ان دانوں کو پیسا، پھر حکم کے مطابق اس آٹے کو گوندا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور ایک لوہا لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام نے ان کو رگڑا اور اس سے آگ نکلی، پھر حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی، اور یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو آگ پر تیار ہوئی۔ اس کے برخلاف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ درخت جس سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا وہ گندم کا درخت تھا۔ جب دونوں نے اسے کھایا تو ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ جلدی جلدی اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے لپیٹنا شروع کر دیے۔ وہ پتے انجیر کے درخت کے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ پس آدم علیہ السلام پیچھے مڑ کر جنت میں بھاگنے لگے اور ایک درخت میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں اے میرے رب، بلکہ میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ چیزیں جو میں نے تم کو عطا کی تھیں تمہارے لیے مباح یعنی کھانے کو جائز قرار دی تھیں اور ان سے کشادہ اور زیادہ نہیں تھیں جس سے میں نے منع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں اے میرے رب، لیکن آپ کی عزت کی قسم مجھے معلوم نہ تھا کہ کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹ بولے گا۔ قرآن کریم میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ: ابلیس نے ان دونوں کو قسم کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میں تمہیں ضرور بالضرور زمین کی طرف اتاروں گا اور تم نہیں پاؤ گے اپنی زندگی مگر تلخ اور مشقت بری۔ پھر انہیں زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ پہلے وہ جنت میں خوب اور وسعت اور فراخی کے ساتھ کھاتے تھے، اب انہیں ایسی جگہ کی طرف اتارا گیا جہاں کھانے پینے میں فراخی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہے کی صنعت سکھائی اور کھیتی کا حکم دیا۔ انہوں نے زمین کو تیار کیا، کھیت بویا، پھر اسے سیراب کیا، یہاں تک کہ اس کی فصل کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ پھر بالترتیب اسے گاہا، چھانا، پیسا، گوندا اور پھر روٹی بنائی اور کھائی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سکھانے کی وجہ سے ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ چند چیزیں یعنی سندان، مکیسہ، چمٹا، ہتھوڑا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کو اولاً ایک پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا، اس کے بعد پہاڑ کی چوٹی سے اس دامن کی طرف اتارا اور زمین کے اوپر موجود تمام مخلوقات یعنی جنات، جانور، درندے، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا۔ آدم علیہ السلام جب پہاڑ کی چوٹی پر سے اترے اور نیچے سطح زمین پر پہنچے تو اہل آسمان کا کلام مفقود اور فرشتوں کی آوازیں غائب ہو گئیں۔ پھر زمین کی وسعت و کشادگی کی طرف نگاہ ڈالی اور اپنے سوا اس میں کسی کو نہ پایا تو بڑی وحشت و تنہائی محسوس کی۔ کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اور آپ کی زمین کو عبادت سے آباد کرنے والا نہیں ہے؟ حضرت وہاب سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین کی طرف اتارا گیا اور انہوں نے اس کی وسعت اور کشادگی کو دیکھا اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زمین کو آباد کرنے والا نہیں ہے جو آپ کی تسبیح و حمد اور تقدیس بیان کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ان قریب اس میں تیری اولاد کو پیدا کروں گا جو میری تسبیح و حمد اور تقدیس بیان کرے گی، اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جس کو میری یاد کے لیے بلند کیا جائے گا، اور ان گھروں سے میری صفات کی تسبیح پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا۔ ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کر دوں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیلت دوں گا، اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا اور اس پر اپنی صفت جمال کا عکس ڈال دوں گا۔ پھر میں اس گھر کے ساتھ ہی ہوں گا اور اس گھر کو قابل حرمت اور امن والا بناؤں گا، اور اس کی حرمت کی وجہ سے اس کے ارد گرد اور اس کے نیچے اور اوپر کی جگہ بھی قابل احترام ہو جائے گی۔
बस जिस शख्स ने इस हुर्मत का ख्याल रखा वो मेरे नज़दीक काबिल एहतराम होगा, और जिसने यहाँ रहने वालों को डराया तो उसने गोया मेरी ज़िम्मेदारी और अमान में ख़यानत की और मेरी हुर्मत वाली जगह को मुबाह समझा। मैं इसको सबसे पहला घर बनाऊंगा जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया हो। ये शहर मक्का के दरमियान में होगा जो कि बरकत वाला शहर है, और इसके तरफ कमज़ोर ऊँटों पर सवार होकर दूर दराज मकामात से परागंदा बाल और गुबार आलूद लोग आएंगे जो लरजते हुए तलबीह पढ़ रहे होंगे और रोते हुए आंसू बहा रहे होंगे, बुलंद आवाज़ से तकबीर कह रहे होंगे। बस जो शख्स सिर्फ इसका इरादा करे और इसके अलावा कुछ इरादा ना रखता हो तो वो मेरा मुलाकाती है, गोया कि मेरी ज़ियारत करने को आया है और मेरा मेहमान बना है। करीम ज़ात पर हक है कि अपने मुलाकाती और मेहमान का इकराम करे और उसकी हर हाजत और ज़रूरत को पूरा करे। ऐ आदम, जब तक तुम ज़िंदा रहोगे इस वक्त तक तुम उसको आबाद करोगे, इसलिए तुम्हारी औलाद में से अम्बिया, उम्मतें और कौमें हर ज़माने में इसको आबाद रखेंगी। बस आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो बैतुल्लाह की तरफ जो ज़मीन पर इसके लिए उतारा गया आएँ और इसका तवाफ़ करें, जैसा कि उन्होंने फ़रिश्तों को अर्श के इर्द गिर्द तवाफ़ करते देखा है। और बैतुल्लाह इस वक्त एक याकूत या एक मोती की शक्ल में था, जैसा कि मोराबान से रिवायत करते हैं कि बैतुल्लाह एक याकूत या मोती की शक्ल में उतारा गया। फिर जब अल्लाह ताला ने कौम नूह को गर्क किया तो इसको आसमान पर उठा लिया और सिर्फ बुनियादें बाकी रह गईं। इन्हीं बुनियादों पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया, सो उन्होंने हुक्म के मुताबिक इसकी तामीर की। आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतर आए तो बहुत रोए और अपनी ख़ता पर गिरिया और ज़ारी में हद कर दी और अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। अल्लाह ताला से अपनी तौबा की कबूलियत की दरख्वास्त की और अपनी ख़ता पर मग़फ़िरत चाही। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, क्या आपने मुझे अपने हाथ से नहीं बनाया? फरमाया, क्यों नहीं? अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, क्या आपने मेरे अंदर अपनी तरफ से रूह नहीं फूंकी? आपने फरमाया, क्यों नहीं? अर्ज़ किया, क्या आपने मुझे जन्नत में ठिकाना अता नहीं फरमाया? फरमाया, क्यों नहीं? अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, क्या आपकी रहमत आपके ग़ज़ब पर सबकत नहीं रखती? फरमाया, क्यों नहीं? अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, अगर मैं तौबा कर लूँ और अपनी इस्लाह कर लूँ तो क्या आप मुझे जन्नत की तरफ लौटा देंगे? फरमाया, क्यों नहीं?